بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں، بھاویں شکلوں صورتوں چند ہوئے، کوئی مل نہیں آتا خدا اگے، بھاویں قارون نالوں دولت مند ہوئے، گلیاں علم پڑھیاں گل بنتی نہیں، بھاویں پڑھدیاں مر گئی لنگ ہو گئے۔ او یارو رب انہوں پسند کردا، قرآن و سنت دا جڑا پابند ہوئے۔ اس کائنات اندر جتنیاں مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات جو اللہ پاک نے انسان کو بہتر بنایا ہے، پھر ساری کائنات کے انسانوں جو اللہ پاک نے انبیاء کو بہتر بنایا ہے۔ پھر تمام انبیاء تو بعد اللہ پاک نے علماء بہتر بنایا۔ تمام مخلوقات وچوں انسان بہتر، انساناں وچوں انبیاء بہتر، انبیاء تو بعد علماء بہتر۔ تمام مخلوقات وچوں انسان بہتر کیوں ہے؟ انساناں وچوں انبیاء بہتر کیوں ہے؟ انبیاء کے بعد علماء بہتر کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تمام مخلوقات وچوں انسان اس لیے بہتر نے کیونکہ انسان اللہ نے عقل دیتی ہے، عقل جڑی اور کسی مخلوق کو کوئی نہیں۔ دیکھو نا جڑا امب دا پیڑ ہے نا، وہ امب پکاتا ہے کھاتا نہیں، جڑی انگور دی بیل ہے نا، وہ انگور سجاندی ہے کھاندی نہیں، کھائے گا وہی جنوں عقل ہے، عقل اللہ نے انسان دیتی ہے۔ انسانوں وچوں پھر انبیاء بہتر ہیں۔ انبیاء اس واسطے بہتر نے کیونکہ انبیاء نو اللہ نے علم دیتا ہے، وحی دا علم ہے، اور پھر انبیاء تو بعد علماء بہتر ہیں۔ وہی وجہ ہے کہ اللہ نے علماء انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جو علم وحی کے ذریعے اللہ نے انبیاء کو دیتا، وہی علم انبیاء نے علماء کو دسیا۔
بس اس علم کی وجہ تو اللہ پاک نے انبیاء تو بعد علماء کو افضل بڑھایا۔ علم کو چھوٹی جی دولت، ایک بڑی بڑی دولت۔ علم کئی دے کنوں ہے، علم کیڑی شاید آتا اور پکھا ہے اور لیٹا بھی چلے آپ ہے کہ ایویں علم ہے کہ شاید کیڑی علم کا ویسے تو لغوی معنی ہوتا ہے جاننا، لیکن علم کی حقیقت کو جاننے کے لیے آپ کو قرآن کریم کی وہی 3 آیات کا ترجمہ سمجھنا پڑے گا جو میں نے شروع میں پڑھی سورہ الرحمن دیاں پہلی ہے۔ یہ آتا میں دوبارہ پڑھنا تھوڑے سامنے سورہ الرحمن دیاں پہلیاں 3-4 آیتاں انہاں دی تلاوت میں کروں گا تے تسی سنو گے کہ سنو گے وچوں کئی بندے ہونے ہی تھوڑا جہاں نا انہوں نے نیند دے SMS آنے شروع ہو گئے ہونے تے انہوں کی گزارش ہے بھی اتھے جا کے منہ شریف تو لو جے منہ تو یعنی نیند نہ جائے تے پھر تسی چلے جاؤ آرام کرو، پر جڑی بیٹھو توجہ نہ بیٹھو تاکہ بات جڑی نا سمجھ آئے۔ علم کی حقیقت کیا ہے؟ چونکہ بچیاں نے ماشاءاللہ قرآن پڑھے ہے، قاری صاحب نے مشاورت کر میں کہا کہ اس ٹائپ کا ہی عنوان ہونا چاہیے تاکہ ساڈے دل وچ اور علم دا شوق بڑھ جائے، تینا بچیاں بھی پتہ لگ جائے کہ جڑا کچھ اسی پڑھتے پہ ہیں کتنی بڑی دولت ہے۔ علم کی حقیقت کیا ہے؟ سورہ رحمان کی پہلی آیات پہ غور کی فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ جاگ رہے ہو ماشاء ان شریف ہو چپ کر کے بیٹھے ہو تو جدو بولن دی باری آوے تو چنگا بول دے ہو۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا میں ترجمہ کر لگا الرحمن رحمان کون رحمان علم القرآن جنہیں قرآن سکھایا خلق الانسان انسان بڑھایا علمہ البیان پھر انسان بیان سکھایا۔ حضرات ذی وقار 4 تے 4 چیزاں دا ذکر ہے، رحمان دا، قرآن دا، انسان دا تے بیان دا۔ رحمان کون ہے؟ الرحمن علی العرش استوى۔ قرآن کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم۔ انسان کون ہے؟ سارے بیٹھے ہوئے انسان۔ بیان کنوں کہتے ہیں؟ بعض مفسرین نے فرمایا ہے بیان تو مراد اللہ دے پیغمبر دی بھئی ہے، بیان تو مراد اللہ دے پیغمبر دی حدیث ہے، بیان تو مراد اللہ دے پیغمبر دا فرمان ہے۔ حضرات ذی وقار اے میں تواڈے سامنے ترجمہ پیش کر دیتا 4 آیتاں دا۔ ہن ایتھوں علم لبھی، علم کتھے آؤ انہاں 4 آیتاں وچوں علم لبنے آ۔ اگر تسی غور کرو توجہ کرو
انہاں چار آیتاں وچ دو آیتاں دیاں نے جنہاں تر اللہ پاک نے لفظ علم دا استعمال فرمایا ہے کیڑیاں کیڑیاں علم القرآن علمہ البیان قرآن نال بھی لفظ علم بولیا بیان نال بھی لفظ علم بولیا اللہ پاک دسنا چاہتے نے اس کائنات اندر سب تو بڑا علم یا اللہ دا قرآن ہے یا کالی کملی والے دی زبان ہے ایک اللہ کا قرآن علم ہے دوسرا کملی والے کی زبان علم ہے بس اور کوئی علم نہیں اللہ اللہ جڑے بندے کہتے کدی اسی کہتے ہیں فلانے بندے کو بڑا علم ہے کیویں بھائی وہ پنجابی بھی تقریر کر لیندا ہے اردو بھی کر لیندا ہے انگلش بھی کر لیندا ہے عربی بھی کر لیندا ہے وہ کو بڑا علم ہے نا کوئی بندہ کئی زباناں تقریر کردا ہے وہ بندہ عالم نہیں علم نہیں کہندے کیوں نہیں علم کہندے حضرات جی وقار ایویں کون اے پانی میرے کول پیا پانی اینو اپنی پنجابی زبان اندر کی کہندے نے پانی تے اردو وچ کی کہندے نے تھوڑا جا سوار کے پڑھ لو پانی تے سے پانی نو حضرات جی وقار فارسی وچ کی کہندے نے آب ایسے پانی نو ہندی وچ کی کہندے نے چند ایسے پانی نو عربی وچ کی کہندے نے ماؤن ہن اج کل ہویا کہن لگ پے فلسل عربی میں ماؤن اللہ 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 تے ایسے پانی نو انگلش وچ کی کہندے نے واٹر شے کوئی ہے نام بکھرے بکھرے نے ہر بکھرے بکھرے ناماں دا نام علم نہیں اگر دا نام علم ہے انگریز دے گھر پیدا ہونے والا بچہ بغیر سکول جان تو پانی نو واٹر کا تو کہن لگ جاتا ہے عربی دے گھر پیدا ہونے والا بچہ بغیر سکول جان تو علم دا بستہ چکن تو بغیر ہی حضرات جی وقار پانی نو ماؤن کیوں کہن لگ جاتا ہے لہذا پتہ لگا ایک ہی چیز کا نام مختلف زبانوں میں سیکھ لینا اس کا نام علم نہیں ہے پھر علم کے کا نام ہے علم کا نام ہے پانی آیا کتھوں ہے پانی بنایا کنے ہے پانی کس مقصد ہی آیا یہ پانی کیوں بنایا گیا یہ ساری گلاں دا علم تانوں کتھوں ملے گا اللہ دے قرآن چ ملے گا اللہ فرماتے نے وانزلنا من السماء ماء طہورا ہم نے پانی کو نازل کیا ہے طہورا یہ پاک ہے پاک بھی ہے طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے یعنی خود بھی پاک ہے اگے بھی پاک کرتا ہے میں مزید تانوں مسئلہ سمجھاواں بندے نو کی کہندے نے پنجابی اندر بندہ تے اردو وچ کی کہندے نے چلو انسان کیا لاؤ اللہ اللہ تے جناب ہندی وچ کی کہندے نے ویکتی تے جناب عربی وچ کی کہندے نے رجلن تے جناب انگلش وچ کی کہندے نے مین عورت ہوے تے وومن بندہ کوئی ہے باڈی کوئی ہے نام بکھرے بکھرے زباناں بکھریاں بکھریاں ایندا نام علم نہیں پھر علم کے دا نام ہے علم اس گل دا نام ہے انسان کو بنانے والا کون ہے انسان آیا کتھوں انسان کس مقصد ہی بنایا گیا یہ ساری گلاں دا تذکرہ کتھوں ملے گا علم تو ملے گا علم کتھوں ملے گا علم اللہ دے قرآن تو ملے گا فرمایا والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد
الامین لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا الجن والانس الا لیعبدون یہ ہے علم تے اے علم سوائے قرآن تو کوئی اور کتاب دس دی اوے حافظو اوے نکے نکے بچیو گھبرایا نہ کرو پریشان نہ ہویا کرو کوئی تواڈے سامنے بولے نا اے بی سی کتھے گئی سی پٹھے وڈن گئی سی تے گھبرا نہ جایا کرو تمہارے سینے میں وہ کتاب ہے جو کائنات کا علم اس کتاب میں ہے تو دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار توجہ کرنا ہے جی اصل علم آیا کتھوں علم آسمان تو آیا اللہ پاک نے رب العالمین نے اس علم نو کتاب مبین وچ بیان توجہ ہے نا رب العالمین نے اس علم نو کتاب مبین وچ بیان کیتا کتاب مبین اللہ پاک نے روح الامین دتی روح الامین ایک کتاب لے کے صادق الامین تے اترے آؤ صادق الامین نے ایک کتاب دا علم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نو دسے آؤ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اگو جناب تابعین نو دسے آؤ تابعین نے تابعین نو دسے آؤ تابعین نے محدثین نو دسے آؤ محدثین نے مجتہدین نو دسے آؤ مجتہدین نے معلمین نو دسیا تے معلمین کولوں بنیامین نے پڑھ کے مومنین نو سنا دیتا ہے خوش ہو جاؤ یہ علم وہ کتاب ہے اے علم ایجدی پاتا تے رسی تے ڈورے جیدے ایک سرا اللہ پاک دے ہاتھ اندرے دوسرا بندے دے ہاتھ اندر ہے یہ کوئی چھوٹی گل ہے کیا آپ وہ کتاب پڑھ رہے ہیں جو ڈائریکٹ عرش بری سے اتری اللہ اللہ علم آسمان تو اللہ پاک دے ذریعہ اللہ پاک نے بھیجیا ہے کملی والے دے ذریعے ساڈے تک آیا ہے علم دے موتی کملی والے نے سانو سکھائے نے تائیں تے میں جناب راوی ریان والے نو کہہ کے جاواں گا نادانوں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے ناداروں کو علم کی موتی آقا نے انمول دیے ناداروں کو علم کی موتی آقا نے انمول دیے باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے باب جہالت بند کیا اور باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے ناداروں کو علم کے موتی اللہ اللہ میں قربان جاواں انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے ناداروں کو علم کی موتی اللہ اللہ میری گھر تو سانے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے. فرمایا اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. علم اللہ سانو سکھن دی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ میں تم یہ گل سمجھا دیتی بھی علم کہندے کنے. سمجھ آئی گل کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ ہن اگے چلیے. جے نہیں سمجھ آئی تو کوئی گل نہیں تو بولو شروع کر دیتے ہیں. کیڑا رولا ہے؟ کیڑا بات خطیب جی نے تقریر کرنی ہے؟ آپ ہی آپ. اللہ اللہ توجہ کرنا. اچھا ماشاءاللہ خواتین بھی کہتے ہیں آئیاں نے اللہ پاک ماما پہنوں برکت عطا فرمائے. اچھا صبح بچیاں دی کہہ رہے ہیں صبح ترجمے دی کلاس بھی لگتی ماشاءاللہ اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے. اللہ اللہ تو یہ میں تانوں دسیا کہ علم شے کیڑی دا نام ہے. ہن تانوں یہ دساں کہ یہ علم قیمتی کیڑا ہے, ایدی قیمت کتنی زیادہ ہے. سننا اللہ اللہ توجہ کرنا. حضرات دی وقار غور کر دے جانا اس علم دی قیمت کتنی زیادہ ہے. میں تھوڑا تا قرآن پاک دیاں پڑھ لگا. پہلی گیپ تے غور کرنا. اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. فرمایا کائنات دے لوگوں علم دی وجہ تو اللہ اپنے بندیاں دے رتبے بلند کردا ہے. علم دی وجہ تو اللہ اپنے بندیاں دیاں شاناں بلند کردا ہے. یارو اے علم دی برکت ہے کہ مکے دے درے یتیم نو اللہ نے عرشاں دا پروانہ بنا لیا ہے. علم دی برکت ہے اکھاں تو نبی نے عبداللہ بن ام مکتوم نو اللہ پاک نے پیغمبر دے مصلی تے کھڑا کر دیتا ہے. یارو علم دی برکت ہے رنگ دے کالے بلال چل دے مدینے دیاں گلیاں وچ نے انہاں دے پیراں دیاں ہڈ رب دی جنت اندر چھڑائی پئی دیندی ہے. لوگ علم ایڈی وڈی دولت ہے میں تے کیا کرنا. علم حسن دا نام ہے, علم خوبصورتی دا نام ہے, علم نور دا نام ہے, علم چمک دا نام ہے. بندہ رنگ دا کالا ہووے علم پڑھ لے سونا بن جاندا ہے. جے تینوں یقین نہیں آندا تے کدی افریقہ دے کالے کٹ کاریاں دیاں تلاوتاں سنیا کر جڑے رنگ دے کارے نے پر جدوں قرآن پڑھتے نے تے بڑے بڑے گھوڑے اٹھ کے انہاں دا متھا چوم لیندے نے. کالا کٹ کاری پر قرآن پڑھدے بندے منہ چمڑتے ہی جاتے ہیں. علم حسن کا نام ہے, علم خوبصورتی کا نام ہے. علم کوچیاں نو سونا بناوے, علم کاریاں نو چٹا بنا دے. اللہ اللہ حکمت میں سنا. آپ کے ضلع شہوپورئی کے لوگ شہوپورئی جواش آپ ضلع شہوپورے دے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے نے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہوپوری کا. جو کئی نے بزرگاں دی زیارت کی تو مولانا کسی جگہ تقریر کے لیے گئے. عام روٹین اندر شامل ہے کہ جب خطیب مقرر کسی جگہ تقریر کریں جاتا ہے نا تو
تو جدو گڈی چ اتردا تے لوگ آ جاتے ہیں مہمان جڑے ہوندے نے میزبان کوئی سلام لیندا ہے کوئی ہاتھ چل پیندا ہے مسئلہ ایک روٹین. تو حضرت شیخ القرآن بھی جلسے دے اندر گئے جدو پہنچے تے گڈی چ نکلے نا تے بندے کو آ کے کو سلام لین لگ پیا کو ہاتھ چل پوچھن لگ پیا مسئلہ اینی دیر انتظامیہ دے بندے آ نہ مولانا دے بازو چ پکڑیا جتھے الگ بیٹھن دا کھانے دا انتظام شدہ لے کے جا انہاں بندیاں جے بابا جی سکتے بابا کہنے لگا یہ مولوی نوں ککڑ پاڑن چلیا ہے وہ مولانا دے کہنے جواب دے یہ پیچھے بڑے تھے کہہ رہے بابا جی آج پھر لڑکی ککڑ پاڑنے آج وہ نان لے گئے بابا جی نے بھی کھانا کھاتا انہوں نے بھی کھاتا کھانا کھا کے آگے پروگرام اندر تو بابا جی پرا بیٹھ لگے نا تے مولانا فرما دے نہیں جی بابا جی تسی بھی میرے نال ہی بیٹھے نال کھا پروگرام چلتا رہا بابا بڑا راضی ہو گیا آج تو موجہ لگی ہوئی پروگرام چلتا رہا تو جدو باری آئی نا مولانا دی تقریر دی تے سٹیج سیکٹری لگا اناؤنسمنٹ کر تے بابا جی کہتے ہیں نا بھائی نا آج ککڑ کلا میں نہیں کھاتا آج ککڑ بابیاں بھی کھاتا ہے لہذا میرے تو پہلے بابا جی کا خطاب ہے وہ بابا ڈال گیا انہیں لتا کبھر لگ گیا انہیں بولی جی کی پکار دے اور میرے کو انہیں بندیاں جو بڑا بلے جاتا ہے کہ میں یہ کہ لگا بابا جی فرماتے نے مولانا فرماتے نے بابا جی ککڑ کھانے سوکھے نہیں پہ ککڑ بھی علم نہ لگتے ہیں بولو ککڑ بھی اور بولو ککڑ بھی اصل ککڑ برادر دی گل نہیں ہو رہی ہے ہی پانگ ہی نہیں دیتا ہے کروانا اصل ککڑ دی گل ہو رہی ہے اصل ککڑ بھی علم نہ لگتے نہیں علم بڑی بڑی دولت ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرنے جانا درا میں جناب باپتا دا ذکر پہ کرنا درا محبت نہ میرے تو پہلا کاری صاحب کی دادے پیدا لوگ ہی پریشان نے ملا تو خرے کہدے تو سانو ٹینشن ہی کوئی اب مولویوں کو ٹینشن ہے جی اللہ جانتا ہے یہ نہیں کہ تنخواہ بڑی ہیں تنخواہ تھوڑی ہیں اللہ برکت پا اللہ برکت پا اللہ موجہ نہ لگا پھر دے اللہ جانتا ہے ایس دور بھی دو دو تین تین بیاہ سوائے مولویوں کو کسی نے کتنے رہتے دسو اللہ 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 میں کدی کدی محبت میں جا کے تسی بندے چنگے ہو میں کدی کدی محبت میں جا کے کیا کرنا وہ یار عام بندے بھی بیٹھے ہوں تو مولوی بیٹھے ہوں چیک کر لیا کرو تاڑے نالوں ساڈے ڈھڈ بھی بڑے نے اللہ دے پتہ اللہ اللہ توجہ کرنا یہ پیار لڑا کے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا علم بڑی قیمتی شے علم بڑی قیمتی شے حضرات تیزی وقار اللہ پاک قرآن پاک دے دوسرے مقام تے فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام نو کم ہو رہا ہے فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللہ پاک میرے نبی نو فرماتے ہیں میرے نبی میرے کولو منگو منگو میرے کولو منگو میرے کولو منگو میرے کولو اللہ پاک خود پہ کہتے ہیں منگو میرے کولو دولتا نہیں جیداتا نہیں روپیہ پیدا نہیں اللہ میں کی منگا فرمایا میرا سونا میں نو کہہ ربی زدنی علما اللہ میں نو علم بابا سارا دے دے اللہ میری علم میں اضافہ کر دے اور کائنات دے لوگو میرے پیغمبر نے مہینہ مہینہ چولے میں جاگ نہیں بڑی لیکن میرے پیغمبر نے دولتانا رکڑو پھر بھی نہیں منگیاں میرے پیغمبر کھچی دی چٹائی تے سوندے رہے نرم کردی اللہ پاک کو کدی نہیں منگے میرے پیغمبر اسلام و سلام ایک کمرے دے گھر میں چریندے رہے اللہ پاک کو کدی بھی بلڈنگاں نہیں منگیاں اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنی زندگی دے وچ اگر رب کولو منگیا ہے تے علم منگیا ہے آپ سوچنا کتنی وڈی شے آ جڑی اللہ پاک کولو خود میرے پیغمبر پہ منگدے نے فرماتے نے ربی زدنی علما ربی پڑھو ہاں تسی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہ میرے علم وچ اضافہ کر دے اللہ میرا علم بتا دے دل میں زیادہ دے دے تے پھر میرے پیغمبر دی دعا دی برکت نال اللہ پاک نے میرے نبی نو اینا علم دیتا کہ اللہ پاک نے میرے نبی نو پوری امت دا استاد بنا چھڑ جائے
فرمایا محبوبہ اسی تانوں اینا علم دے دیتا ہے اب آپ معلم انسانیت بن گئے اور دنیا نو تسی سکھاؤ گے اینا بدواں نو تسی پڑھاؤ گے اینا جٹاں نو تسی دکھاؤ گے اینا سدھیاں علم تسی دکھاؤ گے تاں تے فقیر نے قلم چکیا ہے قلم چک کے لکھیا ہے مینوں لکھنا پیا ہے مینوں پڑھنا پیا ہے تسی توجہ نال سنو گے تے تانوں سبحان اللہ کہنا پہ جائے گا سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑھا چھوڑ آئے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندا کیڑا ساڈے مرشد نسانو وکھا چھوڑ آئے او دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اے جو صدیق بنے آئے ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تے دینار در سونے مدنی تو نے لٹا چھوڑے آئے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندا کیڑا ساڈے مرشد نسانو وکھا چھوڑے آئے سارے جگڑے تے رولے کہ میں حسن حل سونے مدنی دسائی ایک گل حق و باطل دا جگڑا جو اج ہے پیا میرے مدنی ازل تو مکا چھوڑے آئے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندا کیڑا ساڈے مرشد نسانو وکھا چھوڑے آئے اللہ اللہ میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نادرن والا قرآن ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان علم دی قدر اللہ سانو علم حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے علم حاصل کرنا ہے کہ نہیں کرنا عمر کوئی نہیں جے یہ دنیا کا واحد ملک ہے علم جس کا کوئی بارڈر نہیں نہ عمر دا نہ تھاندا جدو مرضی سکھو حضرت سلمان فارسی جب میرے پیغمبر کے سامنے دو زن ہو کر بیٹھے تھے تے سر دے وال بھی سفید سن تے داڑھی بھی سفید سن علم دا کوئی بات نہیں جدو مرضی سکھو تو میں تانوں آکھیا ہے علم سکھو گے نا اللہ علم سکھن دی توفیق عطا فرمائے اچھی آمین یہ مطلب تہاڈا ارادہ بن گیا علم سکھن دا بھی تے اپنے بچیاں نوں سکھان دا بن گیا ماشاءاللہ بن گیا پھر میں تقریر شروع کراں ہاں تسی گھبرا کے بھی کتے ختم کر لگا میں تے ہن شروع کروں اج تے میں پڑھول بنے ہیں سادے لفظاں وچ کہہ دو نا ساڈی چٹکی زبان وچ پڑھول بنے ہیں تے میں تانوں تیار کیتا ہے علم دی گل سنان لئی تے امید ہے کہ ہن تسی تیار ہو گئے ہو تے ہن تے تسی کہو کہ میں پھر گفتگو شروع کراں ٹھیک ہے
شروع کر لیں توجہ اللہ اللہ رابطے دی وقار توجہ کرنا ہن تک میں جنی گفتگو کر چکے ہیں ساری سٹوڈنٹ اصل گفتگو میں لگاؤں شروع کر پہلے میں تانوں تیار کیتا علم واسطے ہن میں تانوں اصل گل سنانا چاہنا میرے محترم بھائیو جنی میں تقریر کر چکے ہوں سنن تو بعد تہاڈے وچوں کسے بندے دا ارادہ بن گیا ہے کہ میں اج تو بعد علم سکھنا ہے یا اپنے بیٹے نوں علم سکھانا ہے تے یاد کر لو علم سکھن دے 5 ضابطے نے 5 قانون نے 5 دستور نے جڑا بندہ 5 گلاں تے عمل نہیں کردا اونوں کدی علم فائدہ مند نہیں لگدا ہر حال اندر 5 چیزاں تے عمل کرنا ضروری ہے جڑا بندہ انہاں 5 چیزاں تے عمل کردا ہے علم صرف اونوں لگدا ہے دوجے نوں نہیں لگدا آؤ میں 5 چیزاں کا ذکر کراؤں سب تو پہلی شے علم حاصل کرنے واسطے سب تو پہلے نمبر تے ادب سب تو پہلے نمبر تے ادب جدے کوئی علم سیکھنا ہے اوندا ادب کرنا ہے جدے کوئی علم پڑھنا ہے اوندا ادب کرنا ہے جدے کوئی علم حاصل کرنا اوندا ادب کرنا ہے قاری صاحب دا ادب کریا کر استاد جی دا ادب کریا کر جڑا عالم تیرے کول آوے تقریر کرنو دا بھی ادب کریا کر میں کئی روز جو جلسہ کرنے ہاں میں کئی بندیاں نوں ویکھیا بندے بیٹھے بیٹھے تھک جاندے نے تے دوویں لتاں ہی ساڈے ال کردے ہیں لتاں تھک جاندے تے سیدھیاں لتاں ہیں جویں توپ نہیں گڈی ہوندی سیدھیاں لتاں خطیب ول کر دے اللہ دے بندو ادب کریا کو ساڈی گل اسی بڑے بڑے ساڈی خیر ہے جڑے بزرگ عالم دین نے جڑے تانوں دین سناندے نے آپ کی مسجد کے خطیب مولانا خالد سیف الاسلام صاحب دیگر علماء کرام آپ کے علاقے کے جو بزرگ علماء ہیں جن کا اللہ کا دین سناتے سناتے داڑیاں سفید ہو چکی ہیں ادب کریا کرو احترام کریا کرو اللہ اللہ توجہ کر میں نا اگلے دن چند مہینے پہلے ایک ویڈیو ویکھدا پیا تھا فیس بک تے چند منڈے ہیں نوجوان سکولاں دیاں وردیاں پا کے تے نور دے در در سجے کبے لوگ کے بیٹھے ہوئے نالے ویڈیو بناندے پے نے تھوڑی دیر تو بعد ایک موٹر سائیکل تے استاد آیا انہاں دا ایک بچے نے یہ کیمرہ کی کر لیا ہے اور ویڈیو بنائی جاندا ہے تے باقی بچے انہوں کٹن لگ پے نے ڈنڈیاں نال مارن لگ پے نے استاد نوں اپنے استاد کٹن لگ پے نے اور لوگوں زمین پھٹ کیوں نہیں گئی جس دور اندر استاد دے ہاتھ اٹھن لگ جائے وہ دور کڈا عجیب دور ہے اللہ اللہ او جدوں استاد دے شاگرد ہاتھ چکن لگ پین پھر عالم کدوں پیدا ہوندے نے پھر سائنسدان کدوں پیدا ہوندے نے پھر ڈاکٹر کدوں پیدا ہوندے نے پھر ڈاکو پیدا ہوندے نے پھر ٹکیٹ پیدا ہوندے نے پھر کائنات دے لوگ انجینئر چلا پیدا ہوندیاں نے جدوں استاد دا ادب نہ رہ جائے میرا کیتا تے میرا ایمان ہے وے بلکہ میں تے جذباتی ہو جانا میرے کول اپنے غصے تے قابو نہیں رکھدا میرا موقف ہے وے اس بندے تے ہاتھ نوں کٹ دینا چاہیدا ہے جڑا ہاتھ استاد اگے اٹھ جائے اس ہاتھ نوں متداب سٹ دینا چاہیدا ہے جڑا ہاتھ استاد اگے اٹھ جائے اس ہاتھ نوں بیڑے تے دے دینا چاہیدا ہے جڑا ہاتھ استاد اگے اٹھ جائے وہ لوگ اس ہاتھ نوں کاڑے کتے اگے پا دینا چاہیدا ہے جڑا ہاتھ استاد اگے اٹھ جائے اس ہاتھ نوں کسائی دے پخت نال کپ دینا چاہیدا ہے جڑا ہاتھ استاد اگے اٹھ جائے اللہ پاک نے والدین دا جو استاد دا رتبہ اتنا بلند بنایا ہے ماں باپ کے استاد کے ہاتھ چکنا چاہیے نہ ہاتھ چکنا چاہیے ادب کریا کر اپنے استاد دا استاد پاویں کوئی بھی ہووے ہوندا عظمت والا استاد ماں پیو دی جا ہوندن انہاں دا رتبہ آلا اے بچے باغ تے پھل ہوندے نے استاد نہ تے مالی اے نہ ہومن تے نہ ہووے گلشن وچ ہریالی اللہ اللہ استاد دی جسے قدر نہ کیتی فیض کدی نہ پایا
استاد بنا بندہ پڑھ نہیں سکتا بزرگاں نے فرمایا اللہ دا قال اللہ تعالی اللہ دا قرآن ہے فرمایا وقل ربی زدنی علما یہ ہے کہ استاد کا ادب کرنا اللہ توفیق دے استاد کی عزت کرنا میں لکھ کے دینا لے آؤ میرے کے قرآن میں ہاتھ رکھنا استاد کی عزت تو بغیر کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ کی میرے قسم میں نہیں سمجھنا جاؤ کامیابی صرف اس انسان کو ملتی ہے جو اپنے استاد کا ادب کرنا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار پہلا اصول ضابطہ سمجھ وچ آیا کہ نہیں آیا آگے اور تو میری گل تو سمجھ نہیں آ رہی کہ نہیں آ رہی کچھ کر کے کرے کرو میرے پتہ لگے کہ سمجھ نہیں آ رہی بڑی گل ماشاءاللہ پیار کیتا ہے پتہ ناراض نہیں پیار کیتا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات یہ پھر پتہ نہ تھوڑا تھوڑا پیار کرتا ہے پھر نیند نہیں ہوتی پتہ جا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کرتے جانا ترا علم حاصل کرم دا دوسرا قانون تے دستور ہے حضرات دی وقار اگر علم حاصل کرنا ہے پھر کرو نکلنا پائے گا اگر علم پڑھنا ہے پھر باہر جانا پائے گا اگر علم پڑھنا ہے پھر سکول بننا پائے گا اگر علم پڑھنا ہے پھر مدرسے جانا پائے گا اگر علم پڑھنا ہے پھر بستہ چکنا پائے گا اگر علم پڑھنا ہے پھر سکول دے پھٹیاں تے بیٹھنا پائے گا اگر علم پڑھنا ہے پھر مسجد دیاں صفاں تے سونا پائے گا اگر علم حاصل کرنا ہے پھر ماں دے ہاتھ دے دیسی گھیو دے پروٹھے چھڑ کے مدرسے دیاں سکیاں روٹیاں کھانیاں پین گیاں بھائی کارو علم پڑھنا ہے پھر دیسی گھیو دا تردا سالن چھڑ کے دال کدو تے گزارا کرنا پائے گا ویر جی ٹھنڈیاں ڈبیاں تے تھلے بیٹھ کے تے جناب موٹی فوم تے بیٹھ کے کدی بندہ علم نہیں حاصل کر سکتا ہمیں آن لائن بندہ جنہ مرضی پڑھی جائے آن لائن پڑھ کے بندہ آن لائن ہی بنتا ہے بندہ آن لائن ہی ہو جاتا ہے لیکن مجھے ہی نہ پتا ہے جڑا استاد کے سامنے بیٹھا ہے ایتھے میں گل کوئی کرنی ہے کوئی میرا بھرا غصہ نہ کر جائے تے جنوں غصہ لگے میں پہلے معافی مانگنا میں نشانہ نہیں بناتا پیا میرا مقصد سمجھانا ہے آج کل آن لائن کام بڑا چل کی کر رہا ہے جی پڑھانا کتنے دبئی یو کے لندن امریکہ اچھا کیویں پڑھانا آن لائن پڑھانا جی آن لائن کتنے بچے پڑھتے ہیں 30 اچھا بچیاں دے نام کی نے کوئی پتہ نہیں بچیاں دے نام ہے ڈالر دوجے دے نام ہے ڈالر تیجے دے نام ہے ڈالر چوتھے دے نام ہے ڈالر تے پنجویں دے نام درہم تے چوتھے دے نام دینار تے چھٹے دے نام ریال تے پاؤنڈ تے یورو تے مسائی کو دے استاد کو پتہ نہیں شاگرد کون ہے شاگرد کو پتہ نہیں استاد کون ہے قدماں نوں کھانا پیسے دے نا ویر جی علم نہیں پڑھیا جاتا جنی دیر تک بندہ استاد کے سامنے دلانو ہو کے نہ بیٹھے ویر جی علم نہیں لگتا جو آن لائن پڑھتے ہیں وہ آن لائن ہی ہوتے ہیں علم اس کو ملتا ہے جو استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اللہ 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 میں ہی نہیں کہتا آن لائن پڑھیا نہ کرو یا پڑھایا نہ کرو لیکن ویر جی پڑھ بھی لیا کرو پڑھا بھی لیا کرو پر کسی استاد کے سامنے پیا کرو استاد تو بغیر بندہ کچھ نہیں پڑھتا وہ جڑے آن لائن پڑھتے نہیں ادارہ دے مجمع چ تقریراں نہیں کرتے وہ نکے جے کمرے چ کیمرہ لا کے جڑے رہتے ہیں اللہ 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 وہ نکے جے کمرے چ ہی رہ جاتے ہیں ہزاروں کے مجموع میں وہ بولتا ہے بندوں کے سامنے وہ بات کرتا ہے جس نے استادوں سے پڑھا ہوتا ہے جدی کانڈ دے پیچھے استاداں دیاں تھاپڑیاں ہون اس واسطے ویر جی اپنے استاداں دے سامنے پیا کر اپنے گھروں باہر نکلیا کر اسی دے ٹھنڈے ڈبیاں چوں باہر نکلیا کر اے نرم نرم گدیاں چوں باہر نکل کے مسجد دیاں صفاں تے بیٹھیا کر اللہ پاک تے دین دا علم حاصل کریا کر نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ
اللہ تعالی بخاری شریف اندر بیت موجود ہے انہاں نبی پاک کی حدیث سنیں گے فرماتے ہیں حدیث بیان کرنے والے کون نے آگے حدیث بیان کرنے والے راوی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر فرماتے ہیں عبداللہ بن انیس کتھے نے جتنی دیر تک میں نہ کوئی ڈائریکٹ نہیں سنتا میں اتنی دیر تک میں سکون نہیں آتا مدینے جو لبے عبداللہ بن انیس نہیں لبے مکے جو پتہ کروایا نہیں لبے پتہ کردیاں پتہ لگا حضرت عبداللہ بن انیس مدینے تو ایک مہینے دے فاصلے تے دور نے ایک مہینے دے فاصلے تے نے اور سنو یارو علم کیویں لبدا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے ایک سواری خریدی سواری جو تے سوار ہو گئے دنوں دا سفر کیتا راتاں دا سفر کیتا رات دیاں دیاں طوفان تے رات تے جگراتے برداشت کر کے حضرت عبداللہ بن انیس کو ایک مہینے دا سفر کر کے پہنچے حضرت عبداللہ بن انیس اٹھ کے بڑے نے تے مردیاں نال حضرت جابر فرماتے نے اللہ دے نبی دے صحابی میں تواڈے کولوں نبی پاک دی حدیث سنوا تے آیا وا سب تو پہلے مینوں حدیث سناؤ جی میں تانوں حدیث سنانا اللہ پاک فرماتے ہیں کل قیامت دن ہوئے گا اللہ پاک پوری دنیا دے لوگاں نوں میدان معاشر وچ جمع کرن گے پھر اللہ پاک کی آواز دین گے اور ڈائریکٹ اللہ پاک کی آواز ہوئے گی فرشتہ نہیں بولے گا ڈائریکٹ اللہ پاک بولن گے اور اللہ پاک کی اس آواز کی خاصیت ہوئے گی نیڑے تے دور ہر بندے تک آواز مکمل پہنچے گی اللہ پاک فرمان گے انا الملک و انا الدیان انا الملک و انا الدیان حضرت جابر بن عبداللہ نے نبی پاک دی حدیث سنی ہے اکھاں دے وچوں آنسو ڈر لائے نے تے رو کے فرماندے نے اللہ دی قسم بڑا لمبا سفر کیتا ہے پر نبی پاک دی حدیث سن کے تھکاوٹ ساری لت گئی ہے ٹینشن ساری مک گئی ہے بھائی تو سارے مک گئے نے یارو میں تہاڈی نیت تے شک نہیں کردا یقیناً تسی اللہ دا دین سننا آئے ہو لیکن میں انہاں بندیاں نوں ضرور گل کرنا چاہواں گا جنہاں بندیاں نوں جلسے دی دعوت دیں آپ آئیے گا ہمارے پاس ہماری مسجد میں اللہ کے دین کا ایک پروگرام ہو رہا ہے ایک جلسہ ہو رہا ہے ایک محفل کا انعقاد ہے وہ گاڑے تو خطیب آئے گا اللہ کا دین سنائے گا علم والیاں گلاں سنائے گا اگوں کہتا ہے چوڑ پکے نے کہ نہیں پکے چوڑ پکائے نے کہ نہیں پکائے میٹھے پکائے نے کہ نہیں پکائے لوڑے پکائے نے کہ نہیں پکائے چوڑ لبڑ گے کہ نہیں لبے کتنے کو لبڑ گے نبی پاک دا صحابی ایک حدیث واسطے ایک مہینے دا سفر کر کے پہنچیا ہے تے تو کہنے چوڑ لبڑ گے تے آواں گا نہیں لبڑ گے تے نہیں آواں گا پیر کی تائیں تے پھر سانوں کچھ یاد نہیں سن 47 تو اج تک جلسے سن دے پیاں ساڈے نوں بڑے شیخ الحدیث تے تانوں بن جانا چاہیدا سی ساڈے تو بہت علم تے تواڈے کول جانا چاہیدا سی اصل میں بات یہ ہے معذرت کے ساتھ ہم چسکے کے لیے آتے ہیں ہم پنگے سننے کے لیے آتے ہیں ہم ڈوریاں سننے کے لیے آتے ہیں ہم چسکے کے لیے آتے ہیں ہم علم سیکھنے کے لیے نہیں آتے اللہ دا واسطہ ہے کوئی میرا بڑا غصہ نہ کرے میں انہاں نوں کہہ رہا ہاں جڑے کر دینے میں کسی دوسرے نوں ٹارگٹ نہیں بنانا چاہ رہا علم سیکھو علم پڑھوا تے مسجد اندر آؤ جلسے اندر آؤ علم دی گردن لاؤ جدو علم دی گردن لاؤ گے اللہ تانوں بڑا علم عطا کرے گا تسی ساڈے نال زیادہ علم جان والے بن جاؤ گے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ دو چیزیں ہو گئی نمبر 1 ادب نمبر 2 گھروں نکلو نمبر 2 گھروں نکلو باہر جاؤ اللہ کا دین سیکھو اے قاری صاحب اسی 15 سال مدرسے پڑھے 15 سال مدرسے پڑھ کے نا کہ میں یاد دے بڑے بھائی موجود رہے داد فتح صحیح بات کو کے جائیے چیچا بندرین کے درمیان داد فتح اسی اتنے پڑھ دے دسائی خود واسطے تے گھر جان دا پتہ نہیں سنتا کیویں جانا ہے نہ کوئی لین آوے مہینہ مدرسے اصل تو بعد نا اسی مدرسے دے
بوئے دے کے کھلو کے تے اپنے علاقے دیا گڈیاں ویکھ کے روندے ہوندے سن آگے نہیں سارے پنڈ نوں جانی آپ بس سارے پنڈ نوں جانی تے بس اس پاس نوں ویکھ لینا تے روز چھڈنا تے پڑھ چھڈنا علم تو ایسے ملتا ہے 15 سال مدرسے لنگ گئے تے 18 سال ہن گزر گئے نے اللہ دا دین سنا دیاں اللہ دے دین دی نوکری کر دیاں تے یقین جانو ہن عادت دے وے جدوں گھرے جا کے بسترے تے لیٹی دا تے سون لگی دا تے دعا سفر دی پڑھ رہی یعنی اتنا زبر کر لیا بھی وہ بھول ہی جاتا بھی مسیطے اسی بسترے تے اسی لگتا بھی جی میں گڈی نہیں بیٹھے پر جی سون دی دعا ہوندی ہے زبر دی پڑھ لینے 15 سال تعلیم کے لگائے اور 18 سال اب گزر گئے عالم اب بھی نہیں ہم بنے عالم اب بھی نہیں بنے اسی تے جوی طالب علم اسی تے جوی لب دے پھر رہے ہیں اسی تے جوی گلاں لب دے پھر رہے ہیں اور ویر جی 18 15 30 سال لا کے اسی عالم نے بڑے تو ایسی تے گھنٹے ٹھنڈے ڈبے تھلے پہ کے کمے میں مناظر اسلام بن جاواں ایسا نہیں ہوتا اللہ اللہ توجہ کرنا جناب تیزی کا کار سمجھ آئی کہ نہیں آئی رسد نہیں آئی رسد نہیں اللہ کا پہلا کہ میں ایک بری ایس مسیح پہلی بری آئی یار نراض نہ ہو صبح تسی آپ کو بھی ایک ہی نو سدیا سی کڑیلے کو آئے سڑکوں آتے اللہ اللہ توجہ کرنا جناب تیزی کا کار غور کرنا تو اصول تیسرا اصول اللہ اللہ علم حاصل کرن دا تیسرا طریقہ تے تیسرا قانون ہے اگر علم حاصل کرنا ہے پھر علم دا شوق بھی دل وچ پیدا کرنا چاہیے علم دا ذوق بھی دل وچ پیدا کرنا چاہیے علم دا ذوق بھلا کیویں پیدا ہوئے گا علم والیاں کی اپنے بچیاں نوں گلاں سنایا کر اپنے بیٹے نوں بٹھا لیا کر تے اپنے بیٹے نوں بٹھا کے آکھیا کر پتر چھیتی چھیتی قرآن دا حافظ بن جا قاری بن جا بڑا مولوی بن جا اور ویکھے یوسف مسعوری نے کیڑی بڑی گڈی رکھی ہوئی ہے ویکھے بنیامین روزانہ گڈیاں بدلدا ہے ویکھے سید سلطان شاہ نقوی صاحب نے کیویں دیاں گڈیاں رکھیاں اینج آپ کو اینج نہیں کہنا تہاڈی مہربانی اینج نہیں کہنا اینج تہاڈے بچے دے دل وچ علم دا نو شوق نہیں پیدا ہونا اونوں فارچونر دا شوق پیدا ہونا اونوں گڈیاں دا شوق پیدا ہونا یہ نہ کہا کرو اپنے بچوں کو یہ نہ کہا کرو چھوڑو ہمیں ہم کیا ہیں ہماری مثالیں نہ دیا کرو اپنے بچوں کو مثالہ دیا کرو صحابہ دیا محدثین دیا جنہاں زندگیاں کمائیاں جنہاں اللہ تے دین تے زندگیاں لائیاں نے اگر تسی انجیاں مثالاں دیو گے فلانے خطیب کول وے کیڈی وڈی گڈی ہے فلانا تے تواڈے بچیاں دے دل وچ علم دا شوق نہیں آئے گا گڈیاں دا شوق آئے گا او گل سنا جڑی گل وچ علم دی گل ہے مولانا عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ دیاں گلاں سنا میرے شیخ الحدیث مولانا عبد الحلیم رحمۃ اللہ علیہ دی گل سنا حافظ محمد یحییٰ جی محمدی رحمۃ اللہ علیہ دی گل سنا میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں گلاں سناؤ ساڈیاں گڈیاں دیاں گلاں نہ سنا کرو اپنے بیٹے دے دل وچ علم دا شوق پیدا کر جدوں علم آ جائے گڈیاں دی کی قدر ہے گڈی تے پھر بندہ بدلتا جویں جتیاں بدل لئیاں گڈیاں دی کوئی حیثیت نہیں حیثیت علم دی ہے علم وہ تو ہی دل وچ آئے گا جدوں اپنے بچیاں نوں علم والیاں دیاں گلاں سنائے گا علم والیاں دے قصے سنائے گا پھر تیرے بچیاں دے دل وچ علم والیاں دا ذوق پیدا ہو جائے گا لہذا تیسرا اصول ہے علم دا ذوق دی شوق پیدا کرو 3 لوگ ہیں اور چوتھی گل سناواں جلدی جلدی کرا تواڈیاں بیٹیاں رو رہیاں نے تانوں نیند آ رہی ہے میں چاہنا جلدی جلدی گل کراں اللہ تے دی بکار چوتھا اصول کی ہے علم حاصل کرن دا چوتھا اصول دعا ہے اپنے استاداں کول دعاواں لیا کرو اپنے والدین کول دعاواں لیا کرو بغیر دعا تے بھی بندے نوں علم نہیں لبدا تے یارو 2 طریقے ہوندے نے ایک ہے دعا لینا ایک ہے دعا کروانا دونوں طریقے جائز نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ایک دن نبی پاک علیہ
सलाम कुड़ाए अर्ज करते ने महबूबा जिहड़ियां गल्लां मैं तुहाडे कोल सुनना वा तुहाडीआं हदीसां सुनना वा मैनूं याद नहीं रहिंदियां भुल जांदियां ने महबूबा मेरी दुआ फरमाओ नबी पाक फरमाते ने पूरा ना कोई कपड़ा है ही महबूबा कपड़ा है वा पर मैं थल्ले बिछा दे हजरत बुरा ने बिछा दिता मेरे पैगंबर ने जी करके तेन जुल्लू भरे बुखारी तेन जुल्लू भर के करके मेरे पैगंबर ने कपड़े अंदर डाले मेरे पैगंबर ने दुआ कर देती पर मैं अबू हुरैरा एक कपड़ा जो चुक ले जिवें पाट चुकी दिए एक कपड़ा जो चुक जिवें कुगठड़ी चुकी दिए हजरत बुरा ने कपड़ा चुकया इंज सीने न लाया इंज सीने न लाया हजरत बुरा फरमाते ने लोगो उस दिन तो बाद मैनू नबी पाक दी कोई हदीस भुली कोई नहीं मैनू हर गल याद है मैनू हर गल याद क्यों ना होवे दुआ देने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुआ देने वाले अमीना दे दुर्रे यतीम ने दुआ देने वाले काजी कमली सरकार है दुआ देने वाले पूरी कायनात दे रहबर ने दुआ के लिए दुआ पैगंबर दिए जदी अजमत भी आला शान भी आला मुकाम भी आला अजमत भी आला रिफत भी आला बुलंदी भी आला आना भी आला जाना भी आला रोना भी आला मुस्कुराना भी आला फजर भी आला ज़ोहर भी आला असर भी आला मगरिब भी आला इशा भी आला तहज्जुद भी आला नवाफिल भी आला जन्नत भी आला खलवत भी आला ज़ाहिर भी आला बातिन भी आला आना भी आला जाना भी आला जिन्ना दा तज़किरा तौरात अंदर इंजील अंदर ज़बूर अंदर कुरान अंदर सूफ़ इब्राहिम अंदर अलवाए मूसा अंदर मशरिक अंदर मगरिब अंदर शमाल अंदर जनूब अंदर ज़मीन अंदर आसमान अंदर हवा अंदर फिजा अंदर पेरियां किताब अंदर पेरियां उम्ता अंदर अर्श अंदर फर्श अंदर ओ पैगंबर दी दुआए जितनी अज़मत वे उठा था नहीं जिते मेरे नबी दा नाम नहीं है अल्लाह अल्लाह में कुर्बान अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरा मनसूब का जिससे बरफअना लक ज़िक्रा और जिस जात का जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है अहमद के मोहम्मद के वही खत्म रसूल है मखदूम मरबी के वही हाथी कुल है उन पर की नजर उन पर की नजर सारे जमाने की लगी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है अल्लाह में कुर्बान जावा लिहाजा चौथा उसूल में दुआ लिया कर एक के दुआ करवाना एक के दुआ लेना करवाना कैसे है और दुआ लेने का तरीका भी दसा सैयदना हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अपनी खाला मुहतरमा को आए उन्होंने दी खाला का नाम है सैयदा मैमूना नबी पाक दी ज़ौजा मुहतरमा खाला जी ये जदों नबी पाक तुहाडे घर रात गुजारन ना उदन मैनू दसिया जे मैं तुहाडा परौना बनना है पर मैं खैर जी खैर रे नबी पाक दिने दिने की करते हैं तो मैनू पता है ते अल्लाह दे नबी दा रात का शुरू की मैनू नहीं पता ते मैं चाहना भी मैं रात तुहाडे कोल रहां ताकि मैनू पता लगे कि आपकी रात की इबादत का शुरू क्या है और मैं ठीक है पुत्र जब सईदा मैमूना दी वारी आई है और मैं पुत्र आज परौना बन जा साडे घर हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास आए फरमाते ने शादी नमाज तो बाद मैं नबी पाक सलाम दे घर चला गया परौना बन के मेहमान बन के अल्लाह में कुर्बान जावा फरमाते ने अल्लाह दे नबी दे घर विच इको बिस्तरा फरमाते ने इको बिस्तरा
ماں میمونہ نے میں کر کے بسترا بچھا لیا ہے، بسترے دی لمبائی تے اللہ دے پیغمبر لیٹ گئے تے پیراں والے پاسے بسترے دی چڑھائی تے میں لیٹ گیا۔ بخاری ہے، بخاری اللہ دا مسند گل پیا کرنا، جتنی روایات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بخاری سے کر رہا ہوں۔ اللہ اے نہ ہوئے صبح وہ میں تقریر کر دے میں صبح ساری صحیح ہوئی کوئی اندر والا کوئی نہیں، میں مسند باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ میں قربان جاواں پیراں والے پاسے فرماتے نے میں لیٹ گیا واں، میں ستا کدوں میں تے جاگدا پیا واں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، اللہ دے پیغمبر ایک مشک لٹکی ہے شنن معلقہ، ایک مشک لٹکی ہے، میرے پیغمبر نے مشک جو پانی نکالیا وضو فرمایا، اللہ دے پیغمبر نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نبی پاک پھر آ کے لیٹ گئے۔ فرماتے نے میرے دل وچ خیال آیا ہو سکتا ہے اللہ دے پیغمبر دوبارہ بیدار ہون تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرنا چاہن تے پانی تے مشک وچ رہ نہیں گیا۔ فرماتے نے میں آہستہ آہستہ بہتر خراما دبے پا اٹھیا، میں مشک اتاری، ٹھنڈا میٹھا تازہ پانی بھریا، لیا کو سے جگہ تے مشک رکھ دیتی، پھر دبے پاؤں آ کے کملی والے دے پیروں والے پاس لیٹ گیا۔ میرا اندازہ صحیح نکلیا، کچھ دیر تو بعد نبی پاک پھر بیدار ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشک دے قریب گئے، دیکھا مشک بھری پئی ہے، مشک پانی نال بھری پئی ہے، جب میں کی اللہ دا مشک بھری پئی ہے تے نبی پاک فرماتے نے میمونہ مشک تے ویلی سی پانی کنے بھر دیتا ہے تے سیدہ میمونہ کہتیاں نے محبوبہ اے جڑا بچہ عبداللہ بن عباس سی نا اینی مشک وچ پانی بھریا، ادھر میرے اللہ دی قسم میرے اے وقت ضائع نہیں کرنا، لمحہ ضائع نہیں کرنا۔ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشک اندر بڑی فرمایا اے جڑا بچہ نے تواڈے واسطے تازہ میٹھا تازہ پانی بھر کے لا کر کے آندا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے میں ویکھدا پیا ہاں اے ہاتھ وچ مشک پھڑیے تے دعاواں والا بٹن دبیا گیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے دعاواں شروع کر دتیاں نے، دعاواں والا بٹن نپیا کر کیویں بٹن لبدے نے۔ اے میں تینوں تجربہ دسنا وا، ایتھوں جانا ہے اپنے بڈھے باپ دے پیر دبان لگ جائے گا، سمجھ دعاواں والا بٹن نپیا جائے گا، تو پیر دبائی جائے گا، دعاواں نکلی جان گیاں، امی جی دے پیر دبائی جائے گا، دعاواں نکلی جان گیاں۔ اللہ اللہ اپنی بارش تے بڈھے تے سفید داڑھی والے اپنے استاد دے پیر دبائی جائے گا، دعاواں نکلی جان گیاں۔ فرماتے نے کر کے مشقت اندر پڑی تے نبی پاک دعاواں دین لگ پے، اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الکتاب۔ عبداللہ بن عباس میں صدقے جاواں تیرے مقدر تو تینوں آمینہ تے درے یتیم دعاواں پہ دیتے نے، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ اللہ ابن عباس کو کتاب دا علم دے دے، یعنی قرآن دا علم دے دے، اللہ انہوں دین دی سمجھ عطا کر دے۔ میرے پیغمبر دی دعا دی برکت 12 سال دی عمر دے اندر حضرت ابن عباس مفسر قرآن بن گئے نے۔ 12 سال کی عمر میں مفسر قرآن، 12.5 سال دے منڈے گوٹو پترو ویکھ دے ہوندے، انہاں چھوٹا بھیم بڑا بھیم کالا بھیم کھٹا بھیم تو علاوہ کام کوئی نہیں۔ اور 12 سال کی عمر میں مفسر قرآن بنے، کس کی برکت ہے؟ محمد رسول اللہ کی دعا کی برکت ہے۔ میرے موضوع نہ رڑا کے کرو کہ استاد دی دعا دی برکت ہے۔ دعا نے آج اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری سورت بیان کریے گا، ختم کریے گا کہ تسی تھک گئے ہو۔ جدو خطیب بار بار کہے تسی تھک گئے مطلب ہے آپ تھک گئے۔ اللہ 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 توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار قور کرتے جانا ذرا۔ آخری اصول ہے اللہ پاک تین علم دے دے گے، علم تیرے کوڑا آ جاوے تے پھر اپنے علم تے عمل کرنا ہے، اپنے علم تے غرور، اپنے علم تے میرے تو تک خطیب دے سامنے رہا ایسے کئی بندے انجے نہیں کر دے کہ کرسی کو میں ٹوٹے جاتے ہیں، میرے سامنے کو جائے گا، میرے سامنے کسی کی ضرورت ہے کہ میرے سامنے بیٹھ اے پورے علاقے سے میرے بٹا میرے جگہ کو ہے تو چادر پڑا تو تیرے جگہ
ٹائم قیامت تک ہے جی قیامت تک تو پرمٹ لگ کے تو مرنا کوئی نہیں نہ کریا کرو عاجز بن انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء عالم کی یہ نشانی ہے کہ عالم اپنے اللہ سے ڈرتا ہوتا ہے عالم غرور نہیں کرتے عالم تکبر نہیں کرتے عالم ہے جس کی نہ کھڑ کے نہیں کرتا نا عالم کی نشانی ہے عالم ربانی کی نشانی ہے وہ جو غرور نہیں ہوندا تکبر نہیں ہوندا ویر جی بڑی سمجھن والی گل ہے جڑا عالم کرو میں بڑا بڑا میرے تو بڑا کوئی نہیں سمجھ لو عالم نہیں سمجھ لو عالم ہے تسی دلیل پوچھو دلیل سنو سید بخاری کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر پر گئے تقریر بڑی پیاری ہے تقریر جو خاتم ہوئی نا ایک بنی اسرائیل کی بتا کے کیا لگا موسیٰ علیہ السلام نے تو ماشاءاللہ سے بڑی پیاری گفتگو کی تھی کہ دسو کو پتا پاٹے تو آدمی کو ہے تو حضرت موسیٰ کی زبان سے نکلا لا نہیں حالانکہ نبی وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے نبی سے بڑا عالم نہیں ہوتا لیکن اللہ پاک جناب موسیٰ علیہ السلام کی زبان تو نکلیا جملہ چنگا نہیں لگا فرمایا موسیٰ کی کہہ رہے ہو میرے تو عالم کو نہیں ایک کام کرو نا بستر چک لو کھان دا سامان چک لو نال مچھلی لے لاؤ تے نال اپنی شاگرد یوشع بن نون نو لے لاؤ تے چلو سمندر دے کنارے میں تانوں ایڈا بندہ وکھانا جڑا اودے کول علم ہے سکھنا تے دور دی گل ہے تسی سکھن دی طاقت بھی رکھ دے موسیٰ میں تانوں ایڈا بندہ ملاواں اودے کول علم ہے تاڈے کول ہونا تے دور دی گل ہے تسی علم سکھ ہی نہیں سکدے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے نبی کی عادت بھی دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پے دو دریاواں دے درمیان مجمع البحرین قرآن سورہ کہف پڑھتا پیا قرآن کی گل کرتا پیا سورہ کہف مجمع البحرین دو سمندروں کے درمیان دریاؤں کے درمیان ایک جگہ ایک بندہ کوٹ مار کر کے بیٹھا ہے چادر دی بکڑ مار کے بیٹھا ہے وہ جا کے فرماتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کون ہو جی میں موسیٰ کیڑا موسیٰ جی بنی اسرائیل والا موسیٰ ایسے کر کے چہرے تو کپڑا لایا حضرت خضر علیہ السلام خاضر اصل نفر ہے خاضر بندے نام گا دیتا بابا خاج کھجر بابا خاج کھجر ارے بابا خاج کھجر نام تو صحیح لیا کرو خاضر حضرت خاضر علیہ السلام اس میں بھی علماء کے اختلاف ہے بعض کہتے ہیں اللہ کے نبی تھے بعض کہتے ہیں اللہ کی بری ہیں یہ مفسرین کا اختلاف ہی چل رہا ہے اب تک یہ اختلاف ہے بار اللہ دے نیک بندے جو بھی سن اللہ دے بری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں کیویں آئے ہو کہتے ہیں جی یار تواڈے کول علم میں سکھنا ہے قرآن پڑھ قرآن تے لکھیا ہے وہ کہتے ہیں انک لم تستطیع معی صبرا انک تو کہنا ہے میں بڑا بڑا عالم میرے تو بڑا ہے کوئی نہیں میرے کہتے کوئی شے ہی نہیں کوئی شے میرے کے کوئی شے ہی نہیں میرے کے کوئی شے ہی نہیں اگر میرے کے کوئی شے نہیں قرآن کی کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کہندے نے انک لم تستطیع معی صبرا موسیٰ میرے پاس جو علم ہے وہ سیکھنے کی آپ طاقت نہیں رکھتے آپ کو میرے ساتھ چلنے کا آپ میرے ساتھ چل ہی نہیں سکتے حضرت دیوکار پتہ لگا غرور نہ کریے تکبر نہ کریے اللہ علم دے وے او دے عمل کری دا او دے غرور نہیں کری دا او دے تکبر نہیں کری دا عاجز بن جاؤ عاجز مہندی ہر دکھ سہندی گل مک گئی عاجز مہندی ہر دکھ سہندی پھر تنیاں تے چڑھ بندی تے عاجز ٹوپی سیون کارن اے عاجز ٹوپی سیون کارن ہوتی جے لیراں تے پھر سران دی شان بناوے غریب فقیر امیران اللہ میں قرب
مسلمان جاوا فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. علم بہت بڑی دولت ہے اللہ میں نے تو صحیح مانے علم سکھن دی تے جے علم آ جائے وہ تے عمل دی توفیق دے. ختم ماشاءاللہ پڑھے چلو ختم نبوت کے بارے بچے نے بھی پڑھیا تو میں بھی پڑھ دینا انشاءاللہ. میں دعا کریں کہ سارے برا سیدہ بیاہ ہو جائے جا بیاہ نہیں ہویا اللہ کرے تو میں ویسے یہی گل کہنا بھی گھبرانا نہ بھی ہوا تو ٹینشن کوئی نہیں ہے کہ ہورا تے وڈتے پہ ٹینشن کر اللہ خیر اللہ توجہ. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی گونجی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو ذلی یا برود اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو. آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. پنج تن بھی ہمارے ہیں پنج سبحان اللہ میں جوڑ لانا یار کوئی کرنا